پھر ہمارے اہل سنہ کے ہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کی قبولیت، پہلا اسلام کس کا تھا؟ واختلف ایہم، اور ہمارے یہاں اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسلم قبل، تمام وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اسلام میں اول تھے کون تھے؟ فقال ابن عباس وغیرہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور جیسے کہ ترمذی میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دن کہا الست اول من اسلم، لوگوں میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ وَلِقَوْلِهِ لِعَمْرِ بْنِ عَبَسَةَ، عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ انہوں نے سیدنا ابوبکر نہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک آزاد اور ایک غلام۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے آزاد لوگوں میں، اور غلاموں میں بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ المنبر، امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک منبر پر ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لقد صلیت قبل ان یصلی الناس سبعا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو جب نماز پڑھائی تھی نا، تو 7 کا عدد پورا ہونے سے پہلے میں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ اور اس پہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور پھر کہتے ہیں کہ معمر نے زہری رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ کون تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا زید ابن حارثہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا اسلام سب سے پہلے تھا۔ تو غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی کئی ایک لوگوں سے پوچھا گیا تو کچھ نے کہا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اول الناس اسلاماً، اسلام میں سب سے پہلے وہ تھی۔ قال ابن اسحاق جو ہیں سیرت طیبہ کے لکھنے والے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے عورتوں میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، پھر علی رضی اللہ عنہ تھے جبکہ ان کی عمر 10 برس تھی، پھر حضرت زید غلاموں میں تھے رضی اللہ عنہ، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر بھی کیا اور اللہ سے دعا بھی مانگی۔ فاسلم بدعائہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اللہ سے مسلسل دعا مانگنے کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں عثمان 1، زبیر 2، عبد الرحمن ابن عوف 3، سعد بن ابی وقاص 4، اور طلحہ 5۔ ہؤلاء النفر الثمانیہ اسبق الناس بالاسلام، یہ 8 آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں جو آخری 5 ہیں یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمائی۔ اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بات کرنے سے پہلے کوئی ہوش ٹھکانے رکھنے چاہیے۔ جس آدمی نے طلحہ، عبد الرحمن اور بن عوف اور سعد رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اس کا اپنا رتبہ اللہ کے ہاں کیسا ہوگا۔ اچھا بھی یہ جو گزرا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام سب سے پہلے قبول فرمایا انہوں نے، اس میں ایک بات اور بھی ہے، کبھی اس پہ غور کرو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کے آغاز میں آتی ہے نا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا زملونی دثرونی، موٹا کپڑا مجھے اڑا دو اور مجھے کوئی چیز دے دو جو میں اوڑھ لوں اور موٹی ہو، کمبل جیسے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں لے گئی تھیں حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل کے جو الفاظ یہاں آئے ہیں نا صحیح بخاری کے بالکل دوسرے صفحے پہ،
ان کا لیتنی حیّن، کاش میرے بھتیجے میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم یہاں سے تجھے نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معصوم اور سادہ فرمایا اب مخرجی ہوں، اچھا مجھے نکالیں گے، میں نے کیا قصور ان کا کیا؟ تو انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، حضرت یہ وہ پاک فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا گیا تھا۔ تو یہ اسلام ہی ہوا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق ہی کی نا، نبوت اور رسالت کی جب تصدیق کی اور کہا حضرت آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، نصرم معذرہ، کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ یہاں سے ہجرت کریں گے، نصرم معذرہ، میں آپ کی بھرپور مدد کرتا آپ کی اسلام کی ان چیزوں میں۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے ورقہ بن نوفل جو تھے یہ ابتدائی مسلمانوں میں نہیں تھے، یہ تو پھر دوسرے ہو گئے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، یہ اپنی بات ہے، اللہ معاف کرے اگر یہ مطلب نہ بھی قابل التفات ٹھہرے تو بھی کیا ہے، اہل سنہ کے عقیدے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، عرض کیا تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا کیا بنا، اور اسی طرح حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم دونوں کے، آپ نے فرمایا میں پھر جواب دوں گا، اور پھر فرمایا میں نے دونوں کو دیکھا، ایک یہ تھے ورقہ بن نوفل، اور دوسرے یہ جو ابھی گزرا ہے نا حضرت سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں، ان کے والد تھے زید۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ آپ کے آنے سے چند سال پہلے انتقال فرما گئے، وہ ایسے اچھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے، تو آپ نے فرمایا ورقہ اور تمہارے باپ زید کے متعلق میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دونوں کو رات دیکھا، وہ سفید لباس میں جنت میں گھوم رہے تھے، تو ورقہ بن نوفل کے جنتی ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کا موقع آتا اور میں کاش زندہ، اور یہ جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، یہ ورقہ بن نوفل بھی تو ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، اس لیے جو لوگ بخاری پڑھاتے ہیں وہ اس بات پہ شاید غور نہیں فرماتے۔